السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے زبر کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم زیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ زیر کو پڑی حرکت کہتے ہیں، جس طرح زبر کو پڑی حرکت کہتے ہیں اس طرح زیر کو بھی، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زبر اوپر ہوتا ہے اور زیر نیچے، یعنی زبر ادھر اوپر لکھا ہوتا ہے اور زیر حرف کے نیچے لکھا ہوتا ہے۔ اس میں بھی تین باتوں کا خیال رکھنا ہے، کھینچ کر نہیں پڑھنا کہ لمبا کرے بی، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ جھٹکا دیر بی اس طرح بھی نہیں پڑھنا، اور مجہول بھی نہیں پڑھنا کہ آپ اس طرح پڑھ لیں کہ بندے کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے کوئی پڑھ بھی لیا ہے یا نہیں۔ اچھا، حمزہ کے نیچے، الف کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یا زیر ی۔ آسان سبق میں ہم پیش پڑھیں گے۔ پیش کو پڑی حرکت کہتے ہیں۔ پیش کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھینچ کر نہیں پڑھنا، اس طرح نہیں کرنا کہ بو، جھٹکا دے کر نہیں، بو اس طرح بھی نہیں۔ مجہول نہیں پڑھنا، مجہول یہ ہے کہ جیسے آپ پڑھے با پیش بو، تا پیش تو نہیں، اس طرح پڑھنا ہے۔ با پیش بو، مجہول آپ نے سیکھ لیا نا۔ ہمارے اکثر لوگ اس کو مجہول پڑھتے ہیں، با پیش بو، با پیش بو یہ مجہول ہیں، اور با پیش بو غلط ہیں، بلکہ یہ پڑھنا ہے آپ نے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، حا پیش خو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، ظا پیش زو، طا پیش تو، ظا پیش زو، عین پیش غو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو۔ تنوین، تنوین دو زبر کو کہتے ہیں۔ دو زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی مقدار ایک الف، دو زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور کہیں یا لکھی ہوئی ہے، نہ جوڑ میں اس کا نام لیا جائے گا اور نہ ہی رواں میں اس کو پڑھا جائے گا۔ تنوین میں بچوں کو غنہ کی عادت ڈالی جائے۔ اچھا، تنوین میں کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ تنوین کے بعد الف لکھا جاتا ہے تو یہ الف نہیں پڑھتے، یعنی اس طرح نہیں پڑھتے کہ با الف دو زبر بن، نہیں، بلکہ سمپل با دو زبر بن۔ کبھی یا لکھی جاتی ہے جیسے زال دو زبر زن، یہ نہیں پڑھا جاتا کہ زال یا دو زبر زن، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہی آپ کو اس تختی میں سمجھایا گیا۔ اور تنوین پڑھتے ہوئے ناک میں آواز چلی جاتی ہے، جیسے پڑھے با دو زبر بن، تا دو زبر تن، میری ناک بند ہے، زکام ہے مجھے، تو میں کوشش کروں گا کہ اچھی طریقے سے سمجھا سکوں، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن۔ دیکھیے آپ سب نے نوٹ کیا، میں نے الف نہیں پڑھا، اس کے ساتھ لکھا گیا ہے میں نہیں پڑھا، یہاں یا نہیں پڑھا۔ زال دو زبر زن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سن، ضاد دو زبر دون، طا دو زبر تون،
ضا دو زبر ضن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین۔ دو زبر وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جاتا ہے اور ایک الف کی مقدار مد بھی کی جاتی ہے، اور دو پیش دو زیر یا ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش میں اس طرح کچھ نہیں ہوتا، وہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں سب کے سب۔ چلو یہ بات انشاءاللہ آگے بھی آئے گی، آپ صرف آج یہ سیکھ لیں کہ دو زبر اور یا دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔